بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج بات کریں گے ذی الحج کی فضیلت سے متعلق۔ ماہ ذی الحج حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مبارک مہینہ ہے۔ نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کی فضیلت، اس کی بزرگی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس ماہ میں حج ادا کیا جاتا ہے، جو اتنی پیاری عبادت ہے کہ ہر صاحب حیثیت، صاحب استطاعت مسلمان پر عمر بھر میں ایک دفعہ ادا کرنا فرض ہے، اور وہی اس کے لیے کافی ہے۔ اور ایسی عبادت ہے کہ جب حاجی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق حج ادا کر کے لوٹتا ہے تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک اور معصوم ہو جاتا ہے جیسا کہ اپنی پیدائش کے دن تھا۔ میری بہنیں، میرے بھائی سبھی حج کی اہمیت سے واقف ہیں۔ آج خصوصاً ان لوگوں کے لیے بات کریں گے جو حج پر نہیں جا سکتے یا حج پر نہیں جا رہے۔ عام لوگ جو کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر، کسی بھی جگہ پر ہیں، وہ ذی الحج میں کیا کریں، اپنے رب کو راضی کیسے کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عظمت والے دنوں یا عظمت والے مہینوں کا تذکرہ فرمایا، والفجر واللیال عشر۔ علماء امت نے لکھا کہ اللہ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی اور 10 مبارک راتوں کی قسم۔ اس میں بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ 10 راتیں ذی الحج کا پہلا عشرہ بھی ہے اور ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو ہمارے لیے خاص عبادت کرنے کے لیے پسند فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں ذی الحج سے متعلق، اور اس ماہ میں پیش کیے جانے والا ایک پیارا عمل سنت ابراہیمی، قربانی جو ہم اللہ کی رضا کے لیے پیش کرتے ہیں، اس کے فضائل سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت عشرہ ذی الحج داخل ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو چاہیے کہ بال اور جسم سے کسی چیز کو مس نہ کرے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نہ ناخن کاٹے اور نہ بال تراشے۔ یہ خصوصاً حکم مردوں کے لیے ہے۔ اس کے سوا فرمایا گیا کہ جو شخص ذی الحج کا چاند دیکھ لے اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو نہ بال منڈوائے اور نہ ناخن تراشے۔ اسی طرح سے بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بڑی پیاری حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ نیک عمل اس میں ان 10 دنوں سے، یعنی ایام عشرہ جو ذی الحج کے شروع کے 10 دن ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو۔ یہ جو عشرہ ہے پہلا ذی الحج کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔ ہاں، اگر تمہارا کوئی یعنی کوئی مرد اللہ کی راہ کے لیے نکلے اپنی جان اور اپنا مال قربان کرنے اور پھر دونوں ہی کو لے کر نہ لوٹے، مطلب یہ کہ اپنی جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کر دے، تو جتنا اجر پائے گا اس طرح سے عشرہ ذی الحج میں
عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مشکوٰۃ شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں کہ اس کی عبادت اس میں کی جائے مگر ان 10 دنوں کے جو ذی الحج میں ہیں، یعنی یہ 10 دن اللہ کو بے حد پیارے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، یعنی اس طرح سے اجر و ثواب ملتا ہے جس طرح سال بھر کے روزوں کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو روزے کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے ان میں ایام بیس کے روزے، ہر پیر اور جمعرات کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، اور یہ پہلے عشرے کے یعنی پہلی سے لے کر 9 ذی الحج تک کے، کیونکہ 10 ذی الحج قربانی کا دن ہے اور قربانی کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ 9 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اہتمام ضرور فرمایا کرتے تھے۔ نسائی کی روایت ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں اور خصوصاً اس کے پہلے یعنی ابتدائی عشرے میں کثرت سے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ قربانی پر بھی مزید تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ ابھی ذہنی طور پر ہمیں تیار ہونا ہے، ہمیں اپنی صحت کو اس قابل بنانا ہے، ہمیں اپنے کاموں کو اس طرح پلان کرنا ہے کہ ہم اس ماہ یعنی ماہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں کثرت سے اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال پیش کریں، اور جس سے ہو سکے شروع کے 9 دنوں میں کثرت سے عبادت کرنے اور روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ 9 دن لگاتار نہ رکھ سکے تو یاد رکھیے کہ سب جانتے ہیں کہ عرفہ کے دن کا روزہ، 9 ذی الحج کا روزہ تو بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو جتنے ہو سکے اتنے روزے اس ماہ میں ضرور رکھیں، اور خصوصاً نیت اور ارادہ کر لیں کہ ہم 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں گے۔ جب نیت اور ارادہ ہو جاتا ہے تو اسی لمحے اللہ کے ہاں اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے اور آسانیاں بھی۔